مرزا جہمی ملعون نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا لفظ بولا کہ جو بندہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بولے وہ بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے اور مرتد بھی ہو جاتا ہے. اور اس نے وہ لفظ بول کر اس کو منسوب کیا ہے کرسچنز کی طرف کہ کرسچنز ایسا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور کرسچن جو ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ نہیں بولتا. تو لہٰذا اس نے توہین رسالت کی ہے. اگر کرسچنز بالفرض یہ کہیں بھی لفظ جو اس نے بولا ہے تو پھر بھی کوئی کلمہ وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ پھر بھی نہیں دہرا سکتا. پھر بھی وہ لفظ دہرائے گا تو وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر بیٹھے گا اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب دیکھو یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے معاذ اللہ اور یا اللہ کے بارے میں بکواسات شروع کی, پھر صحابہ کرام کے بارے میں, اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں, چلتا چلتا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. اور اتنی بڑی گستاخی کیا اس نے کہ جس پر جتنی بھی اسے بڑی سزا دی جائے وہ کم ہے. اس پر اگر اسے 100 مرتبہ کی پھانسی دی جائے تو کم ہے. یہ جو گرفتار ہوا ہے اگر تو اسے سزا دینے کے لیے اور پھانسی دینے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر اس کی سیفٹی کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو یہ بہت بری بات ہے. لہذا حکومت کو چاہیے کہ اس کو پھانسی دے اور ایسی عبرتناک سزا دے. پہلے اسے چوک چوراہوں میں لا کر جو ہے سزا دی جائے, پھر اسے پھانسی دی جائے, تاکہ کوئی بھی کتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسا لفظ نہ بولے. یہ خبیث النفس خناس دجال یہ آئے دن جو ہے گستاخیاں کرتا ہے اور اس کو کوئی پکڑتا نہیں. لہذا حکومت کو چاہیے کہ سی ایم صاحبہ کے بارے میں کوئی چھوٹا سا لفظ بول دے تو اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس کی اتنی غیر جوش میں آتی ہے کہ وہ شام سے پہلے اسے گرفتار کروا دیتی ہے اور پھر معافیہ منگواتی ہے. تو یہ جتنے دجال خناس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں اس کو چاہیے کہ اگر وہ سچی مسلمان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان کو گرفتار کروائے. اگر حکومت نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا پھر کوئی ممتاز حسین قادری اٹھے گا اور اس دجال خناس کا سر اتارے گا اور پھر حکومت کہے گی نہیں نہیں یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے. تو یا یہ کتا جو بھونک رہا ہے دجال خناس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو یہاں یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرا. جب ہمارا قانون ہے 295 کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بک بک کرے اس پر 295 قانون لگتا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے, اس کی سزا پھانسی ہے. پھر کیوں نہیں حکومت گستاخوں کو پھانسی دیتی؟ لہذا ہم سارے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ حکومت اس کو سزا دے, عبرتناک سزا دے اور پھر اس کو پھانسی دی جائے تاکہ کوئی بھی گستاخ جو ہے وہ اس طرح کے نازیبہ الفاظ نہ بولے, کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نازیبہ الفاظ نہ بولے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس کا خیال رکھے حکومت, اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و ناموس کا خیال رکھے, رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا خیال رکھے. لہذا اس دجال خناس مرزا جہمی جہنمی دجال کو حکومت پھانسی دے. یہ سارے مسلمانوں کا جو ہے پرزور مطالبہ ہے. اس نے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ایسا لفظ بول کر, اور پھر یہ تعویلیں کر رہا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. اگر کوئی مذہب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ بولے بھی تو کسی مسلمان کو کسی کلمہ گو کو یہ حق نہیں کہ وہ لفظ دوبارہ دہرائے. لہٰذا یہ گستاخی رسول ہے اور اس کی ایک ہی سزا ہے, گستاخی رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. لہٰذا حکومت اس کو فی الفور پھانسی دے تاکہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چین ہو. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے. ہماری جانی, ہمارے مال, ماں باپ, عزیز رشتہ دار, اولاد, سب کچھ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے. لہذا اگر یہ نہیں پھانسی دیں گے اسے تو پھر کل کو کوئی مسلمان اٹھ کے اس کتے کو واسر جہنم کرے گا اور پھر حکومت کہے گی کہ اس کو انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. لہذا ہم بارہا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس کو فی الفور پھانسی دے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو چین آئے.